بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو کی آج کی کلاس میں ہم فعل مجہول اور نائب فاعل پڑھیں گے۔ دیکھیے فعل مجہول کس کو کہتے ہیں اور نائب فاعل کس کو کہتے ہیں۔ الف میں کچھ مثالیں دی ہیں، با میں کچھ مثالیں دی ہیں۔ الف کی مثال ہے فتح الخادم الباب۔ فتح مانے کھولا، الخادم فاعل ہے، خادم نے، الباب مانے دروازہ، خادم نے دروازہ کھولا۔ با میں لکھا ہوا ہے فتح الباب۔ فتح فعل مجہول ہے، کھولا گیا، الباب مانے دروازہ، دروازہ کھولا گیا، یعنی فاعل غائب ہے۔ دوسرا جملہ شرب الولد اللبن۔ شرب پیا، الولد لڑکے نے، فاعل اللبن دودھ، لڑکے نے دودھ پیا، فاعل اور مفعول دونوں موجود ہیں۔ یہاں دیکھیے شرب اللبن، شرب فعل مجہول ہے، پیا گیا، اللبن دودھ، دودھ پیا گیا۔ تیسرا جملہ کسر التلمیذ الدوات۔ کسر مانے توڑا، التلمیذ فاعل ہے، طالب علم نے، الدوات مانے انک پاٹ، دوات، کہ طالب علم نے دوات توڑا۔ یہاں پر لکھا ہوا کسرت الدوات، کہ انک پاٹ توڑا گیا، دوات توڑا گیا۔ کسر فعل مجہول ہے، دوات اس کا نائب فاعل ہے۔ چوتھا جملہ دیا ہوا یصنع النجار الکرسی۔ یصنع بناتا ہے، النجار بڑھئی، الکرسی کرسی۔ یہاں لکھا ہوا یصنع الکرسی، بنائی جاتی ہے کرسی، فعل مجہول ہے اور وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ یرکب الرجل الحصان۔ یرکب سوار ہوتا ہے، الرجل آدمی، الحصان گھوڑے پر، آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ یرکب سوار کیا جاتا ہے، الحصان گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے۔ یحلب دھوتا ہے، الخادم خادم، البقرۃ گائے، خادم گائے کا دودھ دھوتا ہے۔ تحلب البقرۃ گائے کو دھویا جاتا ہے، گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے۔ دیکھیے اوپر کی مثالوں کو غور سے دیکھو۔ قسم الف کی ہر مثال فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنی ہے اور ہر مثال سے ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح قسم با کی مثالوں پر غور کرو، ان سے بھی تم کو ایک پوری بات سمجھ میں آئے گی، بلکہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ مثالیں پہلی قسم کی مثالوں سے ملتی جلتی ہی نظر آئیں گی، مگر پھر بھی دونوں قسم کی مثالوں میں فرق ہے۔ پہلی قسم کی مثالوں میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں موجود ہیں اور قسم با میں فاعل موجود نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر مفعول آ گیا ہے، پھر مفعول کو زبر کے بجائے اب پیش ہو گیا ہے۔ دوسرا فرق تم یہ دیکھتے ہو کہ فعل ماضی کے پہلے حرف کو اب پیش ہو گیا ہے اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دیا گیا ہے، حالانکہ پہلی مثال میں ایسا نہ تھا۔ اسی طرح فعل مضارع کو دیکھو، پہلی مثال میں فعل مضارع ایک صورت میں ہے مگر دوسری قسم میں آ کر اس کی صورت بدل گئی ہے، اب علامت مضارع کو پیش ہے اور آخر سے پہلے حرف کو زبر ہو گیا ہے۔ آؤ ہم تم کو اس کی وجہ بتائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سرے سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس خاص کام کا کرنے والا کون ہے، یا معلوم تو ہوتا ہے مگر کسی خاص وجہ سے کرنے والے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان صورتوں میں بات کہنے والا فاعل کا ذکر کیے بغیر فعل مجہول کے ذریعے اپنی بات کہتا ہے۔ اب تم کو معلوم ہو گیا کہ فعل مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں، اس لیے مفعول ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو مفعول فاعل کا قائم مقام بنتا ہے اس کو پیش دے دیا جاتا ہے اور اس کا نام نائب فاعل ہو جاتا ہے۔ مثالوں پر ایک مرتبہ پھر غور کر لو، اور ہاں ایک بات اور یہ بھی یاد رکھو کہ فعل مجہول میں افعال کی تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے نائب فاعل کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی نائب فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا اور نائب فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا۔ قاعدہ دیکھ لیجئے، فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر موجود نہ ہو اور اس کی جگہ مفعول بھی اس کا قائم مقام ہو۔ نائب فاعل اس اسم مرفوع کو کہتے ہیں جو فاعل کا قائم مقام ہو۔ نائب فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے اور نائب فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہی لایا جاتا ہے۔ فعل ماضی مجہول کے پہلے حرف کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زیر ہوا کرتا ہے۔ فعل مضارع مجہول کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دیا جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تمرین حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔